براہ راست آپ کے لیے چلیں گے بلاول بھٹو زرداری، اس وقت میڈیا سے بات کریں۔ 2 سیکنڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ دنوں کے لیے ہم نیشنل اسمبلی میں بھی موجود تھے اور پھر نیشنل اسمبلی دلی میں موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے ذرا بات کریں تاکہ ہم ذرا ہمارے معاشی صورتحال پہ اور جمہوری جو پوزیشن ہے آج پاکستان کا، میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ معاشی صورتحال تو آپ سب کے سامنے ہے۔ اس ملک کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ ہر ادارہ، ہر پروفیشن، ہر انڈسٹری میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر انڈسٹری میں، ہر ادارہ میں یہ مزدوروں کو بے روزگار کروا رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ جتنا بھی آپ کا تنخواہ ہو، کیا آپ کو اگر آپ کو کم تنخواہ ملے یا آپ سفید پوش ہو، آپ کو تھوڑا سا زیادہ تنخواہ ملے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر آدمی کے لیے، ہر عام آدمی کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے زندگی تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، الیکٹریسٹی کو بار بار یہ لوگ مہنگی کرتی رہتی ہیں۔ ہمارا جو دوائیاں ہیں ان کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہاں بھی مہنگائی۔ آپ یہ لوگ تو صحت کے انصاف کی بات کرتے ہیں، تو صحت کا انصاف کیا نکلا کہ اگر آپ غریب ہو اور آپ بیمار ہو تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جائیں۔ اور جس ایروگنس کے ساتھ، جس انٹالرنس کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ اس حکومت اور ان کے وزیر اس مہنگائی کے ہمارے عوام کی تکلیف پہ بات کرتے ہیں، یہ اس کو میں مذمت کرتا ہوں۔ کس قسم کا نظام ہے، کس قسم کا حکومت ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی؟ کیسے یہ حکومت ہے کہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ مہنگائی تو اتنا بڑا ایشو نہیں، غربت تو ہمیشہ سے ایشو رہا ہے۔ ہاں بھائی، غربت ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، لیکن مہنگائی اور غربت تو الگ ایشوز ہیں۔ مہنگائی ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ آپ عوام کو ریلیف پہنچا دیں۔ آپ دن بدن آتے ہو اسمبلی میں، خوشی مناتے ہو کہ آپ نے وہاں سے قرض لیا، یہاں سے قرض لیا، یہ قرض آ رہا ہے، یہاں ہمارا بھیک مانگا ہوا ہے، یہاں سے ہم نے چندہ اکٹھا کیا، لیکن ہم یہ بات نہیں فراہم کرتے، اس پر بات نہیں کرتے ہو کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہو اس ملک کے عوام کے اوپر تاکہ آپ اپنا چندہ، اپنا قرض واپس پے کر سکتے ہو۔ کیا نقصان پہنچا رہا ہے اس عوام پہ آپ کا یہ سو کال کامیابی جب اعلان کرتے ہو کہ فلانا بلین یہاں سے آ رہا ہے، اگر آپ میرا غریب کو بے روزگار کر کے یہ پیسہ واپس دے رہے ہو، اگر آپ اس ملک کے کسان کو بدحال کر رہے ہو، مزدور کا معاشی قتل کر رہے ہو اس قرض کو واپس دینے کے لیے، اگر آپ بجلی کو مہنگا کر رہے ہو، گیس کو مہنگا کر رہے ہو، پیٹرول کو مہنگا کر رہے ہو، تو ہم کیوں خوش ہو کہ آپ کو یہ قرض مل رہا ہے؟ کیا فائدہ ہے عام پاکستانی کو؟ اور آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے ہو، ریلیف کی بات کر رہے ہو، اور یہ ریلیف کس کے لیے ہے؟ یہ ریلیف صرف امیر ترین لوگوں کے لیے ہے۔ ایمنسٹی تو ملتا ہے بڑے بڑے بزنس مین کے لیے۔ کیا غریب عوام کو ایمنسٹی مل سکتی ہے؟ کیا غریب عوام کو ریلیف مل سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ آپ بات کر رہے ہیں کٹوتی کا، وہ سوچ رہے ہیں ہم کہاں ہمارا بجٹ میں اسپیس بنا سکتے ہیں، اور ان کا یہ سوچ ہے کہ ہم امیر کو ریلیف پہنچا دیں، امیر کو اور امیر بنا دیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے، اس جگہ کو بنانے کے لیے یہ آپ کے حق مار رہے ہیں، غریب کا حق مار رہے ہیں، سبسڈیز کو ختم کریں گے تاکہ امیروں کو ریلیف پہنچا دیں۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا معاشی نظام ہے؟ خان صاحب غریب کا بات کرتا تھا، خان صاحب انصاف کا بات کرتا تھا، اور حکومت صرف اور صرف ظلم کرتا ہے غریبوں کو۔
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, किसी की मुल्क की जो हुकूमत है, उसका पहला जिम्मेदारी ये है कि कमज़ोर तक, गरीब तक, मजलूम तबका का ख्याल रखे, फिर अब बाकी अपना सोसाइटी को देख ले। यहाँ एक अजीब निज़ाम है कि जो भी नून लीग की हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, उनका सबसे पहले जो वो जिम्मेदारी, जो वो काम करते हैं, अब कैसे अमीरों को रिलीफ पहुंचा दें। इस किस्म का निज़ाम, इस किस्म का दो पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है, प्रो पीपल्स काम किया है। जब भी हम हुकूमत में, हम भी IMF किए हैं, हम भी कर्जे लिए हैं, लेकिन हमने कल आपने सुना होगा वजीर खजाना कह रहा था कि ग्रोथ इतना कम था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ग्रोथ इतना कम था। अगर अमीर लोग पैसा नहीं बना रहे हो, इसका ये मतलब ग्रोथ कम नहीं है। हमारे दौर में जी बिल्कुल अमीर लोग इतने पैसा नहीं बना रहे, लेकिन हमने बाकी सब हुकूमत के मुताबिक सबसे ज्यादा जॉब्स दिए। नून लीग ने सिर्फ 2.8 मिलियन जॉब्स दिए अपना 5 साल हुकूमत, जहां बड़ा ग्रोथ था, 4 to 5% ग्रोथ था। हमारा दौर में कम ग्रोथ में, वर्ल्ड रिसेशन में, दहशतगर्दी के अरूज में, 2 फ्लड्स के बावजूद हमने सबसे ज्यादा जॉब्स दिए। हमने 6.8 मिलियन जॉब्स दिया था। हमने 150% तनख्वाह बढ़ा दिया, हमने पेंशन्स बढ़ाए। ये हुकूमत का काम होता है। हमने तारीख में पहली बार सोशल सेफ्टी नेट, बेनजीर इनकम सपोर्ट दिलवाया। ये हुकूमत की काम होती है। हमने किसानों के लिए पूरा हमारा फूड इनसिक्योरिटी जो होता था पाकिस्तान का, हम वीट को इंपोर्ट करते थे हमारा पहला साल के अंदर ही अंदर। हमने पाकिस्तान को वीट इंपोर्टिंग नेशन से लेके वीट एक्सपोर्टिंग नेशन बना दिया था, ताकि गरीब किसान को फायदा हो। और हाँ, वो लो ग्रोथ का जो जिक्र हो रहा था, जहां अमीरों के पास कम पैसा था, जहां बड़े बड़े बिजनेसेस इतना अच्छा अपने नहीं चला रहे थे, मेरा मजदूर खुश था, मेरा किसान खुश था, मेरा गरीब खुश था, मेरा मजलूम खुश था। यही होता है हुकूमत का जिम्मेदारी, कि आप गरीब आवाम का ख्याल रखें। और इस काम में हुकूमत 100% नाकाम रहा है। कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उल्टा मौजूद रोजगार को छीन रहा है। कहा कि 5 लाख घर बनाऊंगा, उल्टा इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहा है। ये जालिम हुक्मरान है। इनके दिल में अवाम के लिए, मजलूम के लिए, गरीब के लिए कोई बेदर्दी नहीं है। ये सिस्टम नहीं चल सकता। या आप अवाम को फैसला करने दें, आप अवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले करने दें, अवाम का ख्याल रखें, अवाम की मुआशी सूरत हाल का ख्याल रखें, वरना एक रिएक्शन आएगा। एक हद तक अवाम आपकी नाकामी और जुल्म बर्दाश्त कर सकती है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब हमारा बजट आएगी, अगर इस बजट में अवाम के लिए रिलीफ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सारे के सारे अपोजिशन जमातों के क़ियादत को जेल में डालें, अवाम खुद ब खुद निकलेंगे। जो भी आप करें, अवाम के पेट में कुछ नहीं है, अवाम के जेब में कुछ नहीं है, लेकिन आप अमीर तरीन के लिए एमनेस्टी, आपके माफियाज के लिए एमनेस्टी, ये निज़ाम नहीं चल सकता। और अब ये IMF की बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप सिलेक्टेड हुकूमत होके जाके IMF के साथ डील साइन करवा दें, जबकि आप कहते थे कि IMF से डील लेने से पहले, कर्ज लेने से मैं खुदकुशी को तरजीह दे दूंगा। और फिर आपने पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया, सेनेट को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया। ये जो IMF डील होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा। इस मुल्क के अवाम इसको नहीं मानेंगे अगर आप नेशनल असेंबली में, सेनेट में इसको नहीं लेकर आएंगे और इस पे अवाम के नुमाइंदगी के अप्रूवल नहीं लेंगे। ये अवाम अपना इन्फ्लेशन, आपके जो टैक्सेस पे बोझ आप उन पे डालने वाले हैं, ये बिल्कुल हम 100% बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक हमारा गवर्नेंस का पोजीशन है, हमारा फॉरेन पॉलिसी का पोजीशन है, जहां तक जो बुरी सूरत हाल है, वहां भी
वहाँ भी हर जगह पे ये नाकाम नाअहल हुकूमत हमले ही हमले कर रहे हैं। आप जमहूरियत को देखें, या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, कोई जर्नलिस्ट जो उनके खिलाफ बोलता है उनको बर्दाश्त नहीं करते, कोई चैनल जो उसके खिलाफ टिकट चलाते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते, कोई सियासी जमात की कोई भी छोटा सा कारकुन बर्दाश्त नहीं करते कोई उनके खिलाफ बोले, कोई ट्वीट, कोई फेसबुक का लाइक को बर्दाश्त नहीं करते। ये जो सोशल मीडिया पार्टी था, ये जो PTI NA ट्विटर और NA फेसबुक था, अब वो दूसरे जमातों और जर्नलिस्ट का ट्वीट्स भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। FIA जो कि उस वक्त इमरान खान के अंदर था और अब एक दहशतगर्द के सहूलतकार के अंदर है, उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट के खिलाफ साइबर क्राइम्स के मुताबिक FIA ने FIR फाइल किया है एक ट्वीट की बुनियाद। हमने इस किस्म का आमराना अथॉरिटेरियन हरकत पहले देखे हैं, लेकिन तब मुशर्रफ होता था, तब जिया होता था। आप सपोजिटली एक जमहूरी निज़ाम में काम कर रहे हो, पार्लिमानी निज़ाम में काम कर रहे हो। यहाँ फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नया पाकिस्तान में ये हमारे सारे फ्रीडम्स पे नज़र रख रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा 18th अमेंडमेंट है, जैसे कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन मैं इलेक्शन से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके सामने दीवार की तरह खड़े होंगे। हम उनको 18वीं तरमीम को, पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को छेड़ने नहीं देंगे। हम 1 यूनिट को पहले भी कबूल नहीं किया, हम आज भी कबूल नहीं करेंगे, और पहले से भी 1 यूनिट से आमिराना हरकतों से इस मुल्क ने टूटा, और आज भी खुदा ना खास्ता अगर ये लोग 1 यूनिट निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये मुल्क टूटेगा। आपका सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। साहब ये फरमाएं कि बदजुबानी बदकलामी हमारे हुक्मरानों का जेवर बन गया है। गुज़श्ता रोज़ जो कमेंट्स किए आपके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने, क्या प्राइम मिनिस्टर के मनसब को इस तरह की लैंग्वेज मुनाफ़ेब देती है? और इस पर सोशल मीडिया पे तो तनकीद हुई, अपोजिशन ने, ख़वातीन ने एहतजाज भी किया, आपका कमेंट लोग जाना चाहिए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो, किसी और का कद छोटा नहीं होता। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है, पाकिस्तान के औरतों के लिए क्या पैगाम है, पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है। मैं समझता हूँ ये हाईली कंडेमेबल है। ये कैसा मुमकिन है? आप मदीना के रियासत की बात करते हो, सबसे पहला मुसलमान एक ख़वातीन थी, अब मदीना के रियासत की बात कर रहे हो। क्या हमें करबला का याद होता अगर इस्लाम में औरतों का किरदार नहीं होता? हम पाकिस्तान है, यहाँ हमारे औरतें मर्द के शाना बिशाने खड़े थे। हमारे फाउंडेशन में अगर फातिमा जिना नहीं होती तो क्या पाकिस्तान बनती? अगर फातिमा जिना नहीं होती तो कौन अयूब के सामने दीवार की तरह खड़ा होता? हमने पूरी दुनिया में, पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे पहले एक खातून को वज़ीर आज़म बनाई। हमारे जो बच्चियां हैं, मलाला जैसे 16 साल की लड़कियां हैं, पाकिस्तान के औरतें बहादुर हैं। पाकिस्तान के औरतें बाकी दुनिया के औरतें से आप कंपेयर करें, हम तो फख्र करते हैं इस मुल्क की औरतें पे। हम समझते हैं कि हमें इस मुल्क की औरतें को सियासत में, मईशत में, सियासत में, सोसाइटी में जगह देना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए। इस किस्म का कमेंट देने से, इस किस्म का, अगर आप मुझे बात करने दो फिर मैं आपका सवाल पूछूंगा। अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के
وہ کسی کو انسلٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کا انسلٹ کر رہا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بنا, مگر بن گیا. تو اب اس عہدہ کا, اس کرسی کا احترام کرے, اس ملک کا احترام کرے, اور آپ اپنا زبان پہ قابو کریں. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جتنا سلپ آف دا ٹنگز اس وزیر اعظم سے ہوتا ہے, یہ تو سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا بات نہیں کرے, اگر آپ نے کچھ اچھی بات نہیں کرنا تو بات نہ کرے. اور بڑے مہربانی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا وزیر اعظم کو اکیلا ایسا نہیں چھوڑے کسی بھی ملک میں. آپ ضرور ساتھ بیٹھا کریں تاکہ اس قسم کے سلپ آف دا ٹنگز نہ ہو, پورا ملک شرمندہ نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے. ہمارا وزیر اعظم نے جرمنی اور جاپان کو ہمسایہ ملک قرار دے دیا. یہ کس قسم کا بیان دے رہے ہیں؟ آپ کا وزیر جو فارن منسٹر پاکستان میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ایران کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردوں وہاں موجود ہے. وزیر اعظم وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, حملے تو ایران پہ ہو رہے ہیں, وہ پاکستان کی سوئل پہ ہو رہے. تو اتنے سارے جو سلپس آف ٹنگز ہیں, یہ تو ہوتا ہے جب ایک سلیکٹڈ بندہ, نااہل نالائق بندہ کو فورس کرواتے ہو ملک کے اوپر. لیکن ایڈوائزرز ہوتے ہیں, وزیر ہے بڑے, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, ان کو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کنٹرول رکھنا چاہیے. صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس صورتحال میں اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ اور دوسری بات, پیپلز پارٹی نے جو بھی ایشو اٹھایا ہے وہ صرف پریس کانفرنسز کی حد تک ہے. پارلیمان میں آپ موجود ہیں, تو آگے کی حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ کیا آپ حکومت کو مزید ٹائم دیں گے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف پریس کانفرنسز میں مگر ہر فورم پہ حکومت کو للکار رہی ہے, حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو بے نقاب کر رہی ہے. اس کو یہ تکلیف ہے. ہم نہ صرف پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں, ہم نہ صرف میڈیا کے تھرو, پریس کانفرنسز کے تھرو, آپ کے تھرو عوام کو اب آواز پہنچا رہے ہیں. میں تو خود نکلا ہوا ہوں, میں نے پورا سندھ کا دورہ کیا ایک ٹرین پہ. تو میں ہر جگہ پہ پارلیمنٹ کا سیشن آیا تھا, تو پھر پارلیمان کا جو سیشن ہے آپ کو پارلیمان میں ہونا چاہیے. لیکن یہ اس کا جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ حکومت پہ ہوتا ہے کہ حکومت پارلیمان میں ہو. یہ عجیب بات ہے کہ اپوزیشن پارلیمان میں تقریر کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ باہر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ کام کرو, عوام کو ریلیف دو. یہ جلسہ جلوس کنٹینر کی سیاست بند کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا, اس کو اب ایبریویشن میں پسپ لکھا جاتا ہے. یہ اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لیا؟ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ, وہاں سے بے نظیر بھٹو کی تصویر ہٹا دی گئی, وہاں سارے سسٹم کو ہر چیز سے بے نظیر بھٹو کی چیزیں ہٹا دی گئیں. اس پر آپ کا کیا موقف اور پارٹی اس پر کیا کرے؟ ڈرتے ہیں تبدیلی والے ایک نہتی لڑکی سے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہر پاکستانی کے دل میں بستی ہے, ہر پاکستانی عورت کے دل میں بستی ہے, ہر مظلوم, ہر غریب کے دل میں بستی ہے. یہ نام ہٹانا چاہتے ہیں. انہوں نے اسلام آباد کا نیا جو ایئرپورٹ ہے جس کا نام بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ ہونا تھا, خرچ بھی کیا پورا سسٹم میں, بی بی کے انیشلز وہ سب کچھ تھے. انہوں نے مزید اس جو اسٹریٹجی کے باوجود مزید پیسے دیے تاکہ یہ سب کچھ چینج کر کے نیا اسلام آباد ایئرپورٹ لکھا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف یہ حکومت, پچھلے حکومت کو تکلیف ہوتا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام لینے سے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر دکھانے سے. اور یہ نہ صرف نام بدلنا چاہتے ہیں, یہ پورا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک سازش ہے. جی بالکل, جی ڈی اے کے مطالبے پہ وہ BISP کا نام کا ذکر تو ہوا, لیکن باقی جو سازش اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو پورا کا پورا وائنڈ اپ کرے. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ ہے کہ یہ پروگرام کو اور ایکسپینڈ ہونا چاہیے. ہمارا صرف یہ ارادہ نہیں تھا
کہ ہم صرف غریب عورتیں کو پیسہ دیں گے. بہت اچھا پروگرام, پورا دنیا نے مانا ہے کہ یہ انقلابی پروگرام ہے, گولڈ سٹینڈرڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا وسیلہ صحت تھا, وسیلہ تعلیم. بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے وزیر اعظم کے خود سے متعلق الفاظ پر کہا کہ مرد کو عورت کہنے سے مرد کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن عورتوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ عورت کہنا گالی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ہم تو فخر کرتے ہیں اس ملک کی عورتوں پر. عمران خان عہدے اور کرسی کا احترام کریں. شاہ محمود قریشی سے درخواست ہے کہ وزیر اعظم کو باہر ممالک میں اکیلے نہ چھوڑا کریں تاکہ ملک کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. انہوں نے کہا کہ مشیران اور وزراء کو ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کنٹرول کرنا چاہیے. ملک کی معیشت سے متعلق کہا بلاول بھٹو نے کہ ہم نے IMF لینے ہم گئے, ہم نے قرضے بھی لیے, لیکن ہم نے غریب کے لیے کام کیا, عوام کے لیے کام کیا. ہمارے دور میں ہم نے سب سے زیادہ نوکریاں دیں. 2 سیلاب, افراط زر اور دہشت گردی کے باوجود ہم نے نوکریاں دیں. لوگ گروتھ کا ذکر اس کا حوالہ دے رہے تھے جو کل اسد عمر نے تقریر کی. پارلیمنٹ ایک بار پھر گفتگو کر رہے ہیں. بتائیں کہ آپ اس ظالم حکمرانوں کے خلاف قوم بلاول بھٹو زرداری جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے کل جو اسد عمر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیان دیا, جو اظہار خیال کیا, اس سے متعلق کہہ رہے تھے کہ لوگ گروتھ کا ذکر کرتے ہیں تو ہاں امیر پیسہ نہیں بنا رہے تھے ہمارے دور میں, لیکن ہمارا غریب, ہمارا کسان پیسے بنا رہا تھا. مزید کہا اگر آئندہ بجٹ میں غریب کے لیے کچھ نہ ہوا تو آپ ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیں, لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام سڑکوں پر نکلیں گے. اگر آپ عوام کو بے روزگار کر رہے ہیں تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے تو ہم یہ قرض ملنے پر کیوں خوش ہوں. ایک بار پھر گفتگو کر رہے ہیں. کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کی پاکی حکومت نے اتنا قرض لیا, معاشی پالیسی برا تھا, اور انہوں نے خود تسلیم کیا نہیں, پیپلز پارٹی صحیح تھی, پیپلز پارٹی زبردست تھی, پیپلز پارٹی ہی کو پتا ہے کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے. اس لیے انہوں نے ہمارا حفیظ شیخ صاحب کو موقع دیا وزیر خزانے بننے کا, تاکہ وہ سنبھالے جو ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا. اور آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کل کی تقریر جو کہ سابق وزیر خزانہ نے کیا تھا نیشنل اسمبلی میں, وہ تو میرے خلاف نہیں تھا بھائی. وہ تو سابق وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ پہ تنقید کر رہا تھا, تو اس کا جواب موجودہ وزیر خزانہ انشاءاللہ جلدی دے گا. بہت اچھا اسپیچ. کہ بلوچستان ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ یہ ایشو کیوں نہیں ریز کرتے while being the chairman of the human rights committee؟ تھینک یو. ایک تو آپ کا بہت نہیں, آئی ایم سوری, ون ایٹ ٹائم پلیز, خواتین کو موقع دیں. بہت تھینک یو فار یور کویشچن. ایک تو سردار اختر مینگل صاحب نے ایک ہمیشہ کی طرح بہت میننگ فل تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. کل میرا ایک کمپلینٹ ہوگا آپ کے مالکان سے, یا نہ آپ کے مالکان سے, جو بھی آپ کے وہ بند کرتے ہیں, کہ یہ ناانصافی ہے کہ مینگل صاحب جیسے سیاستدان, جیسے لیڈر جو ایک صوبہ کا سے تعلق رکھتا ہے, ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا جب بھی تقریر ہوتا ہے بلیک آؤٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں. بلوچستان کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے لاہور کے عوام یا اسلام آباد کے عوام ہیں. اور جو ایشوز سردار اختر مینگل صاحب نے اٹھائے, چاہے وہ دہشت گردی کے ہو, ہیومن رائٹس کے ہو, یا مسنگ پرسنس کے ہو, یہ بالکل 100% بلوچستان کے عوام, پاکستان کے عوام کے ایشوز ہیں. اس نے ذکر کیا وہ دہشت گردی کا دھماکہ تھا, اینڈ ہی ریزڈ ویری امپورٹنٹ کویسچنس. ہمارا وزیر اعظم, ہمارا وزیر خارجہ کہا کہ یہ باہر سے آ کے کرتے ہیں. تو سردار اختر مینگل صاحب نے پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا, کہ اگر باہر سے آیا تو 50 چیک پوسٹ کیسے گزاریں. وہ آیا اور واپس بھی گیا, اور FC پولیس فلانا ڈمکا کا جو اتنا سارے چیک پوسٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے ان کو سٹاپ نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہو کہ ایران سے آئے ہیں. اگر ایران سے آئے ہیں تو 400 کلومیٹرز دور یہ دھماکہ کیسے, اور پھر وہی بات, آیا کیسے جایا کیسے. سردار اختر مینگل صاحب نے جو ہیومن رائٹس کی بات کی, مسنگ پرسنس کی بات کی, دیکھو میں شرین مزاری صاحبہ کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شرین مزاری صاحبہ جو ہے وہ واقعی ہیومن رائٹس میں بلیو کرتی ہے, لیکن یہ جواب نیشنل اسمبلی میں دینا
کہ اسپیکر صاحب آپ اس پہ عمل کریں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہو, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے, لا ڈپارٹمنٹ کیوں ڈیلے کرے. یہ حکومتی جواب, حکومتی وزیر کا جواب نہیں بنتا. سیریس ایشو ریز کیا گیا, سیریس پوائنٹ اٹھایا گیا, اور سردار اختر مینگل صاحب کو جواب ملنا چاہیے. جہاں تک ہمارا ہیومن رائٹس کمیٹی کی سوال ہے, ہم نے اپنے پچھلی میٹنگ میں کافی پوائنٹس اٹھائے. ان میں سے ایک انکاؤنٹرز کا زیادہ کراچی سے تعلق رکھنے والا ہے, مگر پورا پاکستان کا obviously بلوچستان کا سردار ہے, تو ٹائم اس کے لیے آئے گا. بھائی آپ کا آخری سوال. ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق جب ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے مطابق جب حکومت 60% ایکسیڈ ہوتی ہے قرضہ, تو تب کوئی غیر ملکی قرضہ لینے سے پہلے پارلیمنٹ کی منظوری پہلے ضروری ہے, بعد میں نہیں. اب آئی ایم ایف 2 دن کے بعد آ رہی ہے, آپ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر آئی ایم ایف کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیٹ لمیٹیشن ایکسیڈ ہے, اب آپ نہیں دے سکتے. آپ کا سوال کا بہت بہت شکریہ. میں نے اس لیے کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ اگر یہ ڈیل جو ہے, یہ قرضے جو ہے نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ نہیں ہوں گے, سینٹ میں پریزنٹ نہیں ہوں گے, تو یہ اس ملک کے عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوگا. ارشد کو, ارشد کون ہے؟ ارشد بھائی. I'm sorry, I can't answer many questions at once. Please do 1 minute at a time. اور جب آپ نے پہلی دفعہ انگلش کہا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو وزیر اعظم پہ تنقید کی جاتی ہے, لیکن جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جنہوں نے انہیں سلیکٹ کیا ہے, ایک اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور دوسرا کیا پیپلز پارٹی کی میں یہ کہوں گا, میں دونوں کے لیے, جنہوں نے سلیکٹ کیا اور جو سلیکٹڈ ہے, جو سلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی, اور جنہوں نے سلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی. آپ سب کا بہت شکریہ. Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.